آج آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے. وہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمارے ویژن کو کریک کرنے سے روک دیتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات شیئر کرنی ہے. وہ چیز ایسی ہے جو ہمیں ہمارے ویژن کو کریک کرنے سے روک دیتی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ چیز ہے کیا، اس کا کیا ریزن ہے، کیوں یہ چیز ہمارے اندر کریٹ ہوتی ہے، اس کا کیا سولوشن ہے. یہ چیز میں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے سولوشن پر میں نے عمل کیا ہے اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. میں بتانے لگا ہوں وہ چیز ہے کیا. یار دیکھیں، کبھی کبھار جیسے سپوز کرو کل آپ کا پیپر ہے اور آج آپ کو پڑھنے کا دل نہیں کر رہا. کل آپ نے کوئی چیز، کوئی ایگزام کلیئر کرنا ہے، کہیں جگہ کسی جگہ انٹرویو دینے جانا ہے. یعنی یہ ایک بڑا مقصد ہوتا ہے ہمارا، اور اس کو پانے سے کچھ دیر پہلے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے دماغ میں مسلسل عجیب عجیب سے وسوسے اور عجیب عجیب سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہوتا کیوں ہے، کیا ریزن ہے اس کا، اور اس کا کیا سولوشن ہے. آپ نے دوسرے لوگوں سے، کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور خاص طور پر جو ٹین ایجرز ہیں جس میں بھی آتا ہوں، میری 20 ایج ہے، اور میری مراد 15 سے 30 کی ایج والے جو ٹین ایجرز میں شمار کر رہا ہوں، جن کو اگر آپ ان میں سے ہیں، یقین جانے آپ کو اس چیز سے بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ اس کو صحیح طرح آخر تک سن لیتے ہیں. وہ مجھے ویو یا مجھے کوئی منٹس نہیں بڑھانے، مجھے کوئی لائکس نہیں بڑھانا، آپ کچھ بھی نہ کریں، لیکن اس چیز کو سیکھ لیں، کیونکہ میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کے سولوشن پر یقین جانے اس پر عمل کیا، مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت ساری فائدے کی باتیں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. سوال کیا تھا کہ ہم کیوں اپنے مقصد سے عام طور پر اینڈ ٹائم پر ہٹ جاتے ہیں. ہم کیوں اپنے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات یعنی ہمارے ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور ہم اپنے مقصد سے ڈسٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں ہمارے ذہن میں اس طرح کی وسوسے و خیالات پیدا ہوتے ہیں، اس کا کیا ریزن بنتا ہے، اس کا کیا سولوشن بنتا ہے. ان سب چیزوں کو لے کر آج ہم نے بات کرنی ہے. میں نے اس کی ایگزامپل آپ کو یوں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہے کیا، کیونکہ ابھی تک ممکن ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری بات آپ تک اچھے انداز میں پہنچ جائے، اور آپ کو ایسے ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ آگے اس چیز کے ساتھ لڑ سکے اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا سکے. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یقین جانیں، کل سپوز کرو آپ کا پیپر ہے، ٹھیک ہے نا، اور آج آپ کا ریویژن ٹائم ہے، آپ نے پورے سال، 2 سال، 3 سال پیپر کو کریک کرنے کے لیے محنت کی، اور اینڈ ٹائم پر ایسا ہوا کہ آپ کو پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، آپ کو ریوائز کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، تو سارا پیپر خراب. آپ نے ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے، میں خود ملا ہوں، میرے کتنی ٹائمز پیپر ہوئے، ابھی مجھے 1 ہفتے بعد پیپر کو کریک کرنا ہے، مطلب مجھے پاس کرنا ہے وہ، تو یعنی مجھے ان کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیپر دے کر نکلتے ہیں، تو آپ ایسے کافی دوستوں سے ملیں گے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ یار مجھے ریوائز کا ٹائم نہیں ملا، مجھے ریوائز کرنے کا دل نہیں کیا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ وہی تو چیز ہے نا بھائی، اسی کو تو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز سے بچنا کس طرح ہے، اور یہ کریٹ کیوں ہو رہی ہے. تو میں آپ سے ایک بات کہوں، اتنی لمبی چوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی ریزن ہے اس کا. آپ چاہے مسلمان ہیں، آپ چاہے ہندو ہیں، آپ چاہے کرسچن ہیں، آپ چاہے یہودی ہیں، آپ چاہے نصرانی ہیں، آپ چاہے کسی بھی دین سے ہیں، آخری بات آپ کسی دین سے نہیں یعنی لا دین ہیں، اس کے باوجود یقین جانیں ہر ایک بندہ غلط کام کو غلط کام سمجھتا ہے، غلط کام کو غلط کام سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھنا. اب اس کا نام مسلمان ہو تو وہ کہے گا گناہ ہے، اور اگر ہندو ہو تو وہ اس کو اپنے حساب سے الگ نام دے گا. تو ہر ایک غلط کام کو غلط کام سمجھتا ہے، یہ تو لازمی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کسی اجنبیہ کو دیکھنا، ٹھیک ہے، یا پھر اپنے موبائل کا غلط استعمال کرنا، یا پھر ایسے کسی کام میں پڑ جانا کہ جو عام طور پر فطری طور پر ہمیں بنانے والے نے، اللہ رب العزت نے ہمارے ذہن میں یہ رکھا ہے کہ اگر ہم غیر فطری کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ یار آپ غلط کر رہے ہو. جیسے اگر میں اپنے سے بات کروں تو میرے ذہن میں میرا دل مجھے خود اس بات پر آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، ہمارا آپ غلط کر رہے ہو. تو اس طرح اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو مینس کہ آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اور یقین جانیں اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بور کرتی ہے، جو آپ کے دماغ میں غلط طریقے سے وسوسے پیدا کر رہی ہوتی ہے، اور غلط خیالات آپ کے ذہن میں پیدا کر رہی ہوتی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے مقصد کو پورا کرنے سے آپ کو روک رہی ہوتی ہے. کیونکہ یقین جانیں، یعنی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، یقین جانے کا ورڈ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ میری بات سے آخر تک ایشور رہیں کہ آپ یہ بات صحیح کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہو. آپ کسی بھی دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے سکسیزفل آدمی کو آپ دیکھیں گے تو اس کے زندگی میں غیر فطری کام نہیں ہوگا، اور غیر فطری کام کو ہر ایک بندہ غلط کہتا ہے. یعنی نیچر نے، قدرت نے، اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے جو کام رکھ رکھے ہیں،
وہ آپ کے لیے فطری کام ہے، اور آپ کے جو خلاف ہیں جس میں آپ کا دل آپ کو خود کہہ رہا ہوتا ہے، آمادہ کر رہا ہوتا ہے بھائی تو غلط کر رہا ہے، یعنی آمادہ سے مراد ہے کہ آپ کو وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو، اسے غیر فطری کام کہتے ہیں، اور یہ ہر بندہ خود سے پہچان سکتا ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو نہیں دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برابر میں کوئی لڑکا جا رہا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ سوار ہے، آپ اس کو تنگ کریں گے، آپ کا دل آپ کو خود بخود اندر سے کہے گا کہ آپ یار غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو کسی بھی اعتبار سے آپ اس کو پریشان کریں گے، آپ کو کہے گا کہ یار آپ غلط کر رہے ہو، تو یہ غیر فطری کام ہوتا ہے، یہ ہر طرح سے ہر جگہ پر آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا دل آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ غیر فطری کام کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ یقیناً یہ نکلتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پورا کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا حل نکلا؟ ریزن تو یہ آ گیا، اس کا کیا سولوشن ہے کہ آپ نے اس کام سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک عربی قاعدہ ہے، عربی قاعدہ میں آپ کو سناتا ہوں، دفع الضرر خیر من جلب المنفعت، یعنی کہ اگر کہیں پر فائدہ ہوتا ہے اور اسی جگہ پر آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے تو یاد رکھو کہ نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے فائدے کو حاصل کرنے سے۔ اس کو میں آپ کو موبائل سے سمجھاؤں گا۔ اگر یہ موبائل آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے تو یقین جانیں نقصان کو دور کرنا تھوڑے بہت فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے 30% اور اس سے نقصان آپ کو ہوتا ہے 40% یا 30% بھی ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ نقصان کو دور کر دینا، کہ 30% کا جو نقصان ہے اس کے لیے آپ اس موبائل کو دور کر دو، گرچہ اس سے آپ کو 30% فائدہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے میں آپ کو یہاں پر لا رہا ہوں کہ اپنے اندر سے غیر فطری کام کو اگر آپ نکال دیتے ہو تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر آپ کو یہ کام کر کے تھوڑا بہت اگر فائدہ ملتا ہے، یعنی تھوڑا بہت آپ کو دلی سکون ملتا ہے، یعنی غلط کام کر رہے ہیں، اپنے جسم سے فائدہ اٹھانا ہو گیا، آپ کے موبائل کا غلط استعمال ہو گیا، یا کوئی بھی غیر فطری کام، اس سے اگر آپ کو دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ ممکن ہے ایسے لوگوں کی عادت پڑ جاتی ہے، تو اگر ان چیزوں سے آپ کو فائدہ تھوڑا بہت دلی سکون ملتا بھی ہے جو کہ نہیں ملنا چاہیے لیکن آپ کی فطرت ایسی آپ نے بنا لی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر فائدہ مل بھی رہا ہے تو یقین جانو اس کا نقصان بہت بڑا ہے، تو اس کے نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تھوڑے بہت عارضی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی تھوڑے بہت عارضی فائدے کو چھوڑ دو، نقصان کو دور کر دو اس سے، ٹھیک ہے نا، اپنے نقصان کو دور کرنے کے لیے اس کام کو آپ چھوڑ دو۔ میری بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے صرف اور صرف اس وجہ سے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم غیر فطری کام کو اختیار کر لیتے ہیں، غیر فطری کام کو چھوڑ دیں، غیر فطری کام کو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ آپ گناہ کی صورت میں آپ کے سامنے آتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے تو یقین جانیں آپ اپنے مقصد کو کبھی پورا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، آپ کبھی بور نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بورنگ آتی کس وجہ سے؟ سوال ہوتا ہے ہاؤ ٹو گیٹ بور، کیوں ہم بور ہو جاتے ہیں بھائی، کیوں ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں؟ تو اس کا ریزن یہی ہے، بھلے اس کو آپ کسی بھی طرح سے اس کو آپ ڈیفائن کریں یا کسی بھی الفاظ سے آپ تعبیر کریں، لیکن اصل مقصد اس کا یہی ہوتا ہے پیچھے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو فائدے کی بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری باتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آپ کوئی لیکچر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، ہم بھی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں، گرچہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا کام اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی میرا کام اپلوڈ کرنا ہے، ہمارا سے مراد میں اپنے آپ کو مراد لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا، تو یہ نوٹیفیکیشن اور آپ کی ویڈیو دیکھ لیں، ان میں کون سی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو اس کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کس چیز کو پریفر کرتے ہو، تو اچھی چیز کو پریفر کرو گے تو اس سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو کلک کر کے اس میں لگ گئے تو آپ کے گھنٹوں برباد ہو جائیں گے، جو کہ آپ کا 30 منٹ کا لیکچر تھا وہ پیچھے رہ گیا، ایک اس کا نقصان، اور جو گھنٹوں برباد ہوگا اس کا الگ نقصان۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دو باتیں میں نے آپ سے کی، ایک تو یہ بات کہ آپ غیر فطری کاموں کو، جس کو میں گناہ سے تعبیر کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا بتائی میں نے آپ کو کہ آپ ترجیحات سیکھ لیں، کہ آپ کو خود یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کا دل آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس کو کہو غیر فطری کام ہے، آپ کا خود آپ کو دل بتائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات کیا میں نے کہی کہ آپ یعنی ترجیحات سیکھیں، کہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ بھائی کون سا کام میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا یہ ابھی جو میں لیکچر دیکھ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے، یا پھر جو مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ مجھے اس کا رپلائی کر دوں یہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اگر آپ ان دو چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، میں گارنٹی دے رہا ہوں بڑے سے بڑا انٹرویو ہو گیا، بڑے سے بڑا پیپر ہو گیا، یا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہو گیا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں آپ بالکل آسانی سے اس فیلڈ کو کریک کر سکتے ہیں، کیونکہ جو چیزیں آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی آپ نے اس کو اٹھا کر ہی پھینک دیا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو بڑی اہم بات کی میں نے، آپ اس کو ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ اگر میری تعبیرات میں یعنی میں نے کچھ بات کو بیان کرنے میں کچھ ہیر پھیر کی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، بات بالکل پتے کی ہے اور اس پر میں نے عمل بھی کیا ہے۔ اچھا ایک بات، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یار ہم اس
کام کو چھوڑیں کیسے. ہم غلط کام میں لگ گئے لیکن اب چھوڑیں کیسے. میں آپ کو بتاؤں، کسی بھی کام کو چھوڑنا ہو یا کسی بھی کام کو کرنا ہو تو چھوڑنے کے لیے اس کو 40 ڈیز تک کوشش کریں نہ کرنے کی. 40 ڈیز کرنے تک کہ اپنے آپ کو بہلاتے رہیں، اپنے آپ کو، اپنے ہی من کو آپ جو ہے نا وہ بہلاتے رہیں. آج نہیں 39 دن بعد، آج نہیں 38 دن بعد، آج نہیں 37 دن بعد. 40 دن تک نہ کرنا یہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں. تھوڑی سی تو اپنے آپ کو وہ جبر کرنا پڑے گا نا، تھوڑا سا تو اپنے آپ کو تنگ کرنا پڑے گا. 40 دن تک اگر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، یقین جانیں جتنا بھی بڑے سے بڑا برا کام ہے آپ اس کو چھوڑ دیں گے، میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو. اچھا، جو کرنے کی بات تھی کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے، میں نے اپنے آپ سے عزم کر لیا کہ میں نے فلانا کام کرنا ہے، روز کرنا ہے، یا آج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آج کر لیتا ہوں یار، آج کر لیتا ہوں. اس طرح کرتے کرتے 40 دن اگر کرتے کرتے گزار دیے، میں گارنٹی دے رہا ہوں آج ہی آپ شروع کریں کسی کام کو چھوڑنا اور کسی کام کو کرنا. 40 دن بعد آپ مجھے خود کہیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہوا کہ میں نے ایک کام کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اور ایک کام کو میں نے مکمل طور پر کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو 2 باتیں بلکہ 3 باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ آپ غلط کام، غیر فطری کام کو چھوڑنا ہوگا. آپ نے چھوڑنا کس طرح میں نے بتا دیا. اور دوسری بات میں نے بتائی کہ کس کام کو ہم نے پریفر کرنا ہے. ہمیں اگر 2 کام ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں کس کام کو پریفر کرنا ہے. امی کی طرف سے جب سوال ہو رہا ہے اور دوسری امی کی طرف سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کس کو ہم نے پریفر کرنا ہے، کس کو ہم نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے یہ بات. اور پھر اس کے بعد اگر کسی کام کو چھوڑنا ہے تو کتنے دن تک، کسی کام کو کرنا ہے تو کس طرح اور کتنے دن تک. یہ 4 باتوں پر آپ عمل کر لیں. یقین جانیں اس کو اگر میں اچھے سے اچھے الفاظوں میں تعبیر کرتا تو ممکن ہے کہ آپ کو یہ بات اور زیادہ اچھی لگتی، لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیں گے، اصل کام ہے عمل کرنا. بات کرنا، سننا بیکار سی بات ہے. اصل ہے اس بات کو لے کر اس پر عمل کرنا. یقین جانیں بہت فائدہ ہوگا اس سے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہاں تک سنا ہے اور آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے تو اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.